بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال کا مرد بھی 18 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ بینگن، کھیرے اور کدو کھایا کریں، یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے اور آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت لائیں گے۔ معمولی چوٹ لگ جانے پر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر کے درد میں آرام آتا ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، ہفتوں میں آپ کا چہرہ سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ کریلے کا پانی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں۔ سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھائیں، اس سے جسم میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں: مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے، عورت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے، پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں اس کی بہتری ہوتی ہے۔ مالٹے کا جوس پی لینے سے جسم کے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کے دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ صبح کو جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی نہیں لگتی، سرخ رنگ ہوتا ہے اور داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہلدی ہے۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر میں دراز ہونے کی نشانی ہے۔ جن کی آنکھیں کمزور ہوں، سرسوں کا ساگ کھائیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہے، ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بہت مفید ہے۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اس میں تمہارے لیے ہی فائدہ ہے۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ شوگر کے مریض میٹھا کم کھائیں اور کچی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کے تمام امراض دور ہو سکتے ہیں۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ ساگ کے ساتھ
روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو گھر میں غربت نہیں آتی۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے حیض میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پی لینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس یرقان کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ گنے کا رس ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو سکتا ہے۔ کھجور دودھ میں شامل کر کے کھا لو، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ سر درد میں سکون دیتا ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بکرے کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ گرم پانی پینا جوڑوں اور کمر کے گھٹنوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ گرم پانی سے آپ کے گردے بھی صاف رہتے ہیں۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ حیض میں لگی ہوئی درد بھی اس سے کم ہوتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ دماغ تازہ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگائیں، آپ کے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آئیں گے۔ روزانہ اس بغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے قبض بھی ختم ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لو، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ حیا بھی ایمان کا ہی ایک حصہ ہے۔ کھانے کے بعد ایک لونگ چبا لینے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں رہتا۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور بند گوبھی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کاجو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر کے آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہیں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دیں، اسی طرح مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائے گا اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائے گا۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا ہے روزانہ کھائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور خاص طور پر بواسیر کی بیماری ساگ کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کر لیا کرو۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی اختیار کرو۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور قوت باہ بھی بڑھتی ہے۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چاٹ لیا کرے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔
اگر 3 دن تک برش نہ کیا جائے تو دانت پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے دن میں ایک بار دانتوں پر مسواک یا پھر برش ضرور کیا کریں۔ آڑو کو معمولی پھل نہ سمجھیں۔ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، بے شمار امراض کے لیے آڑو کا پھل نہایت مفید ہے۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھ لو، دماغ فریش ہو جائے گا۔ بال بہت زیادہ اگر گرتے ہوں تو اس کے لیے آپ ناریل کا تیل زیتون کے تیل میں مکس کر کے ہفتے میں ایک بار لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ چند ہفتوں میں ہی آپ کو من چاہا رزلٹ مل جائے گا۔ نہار منہ سونف والا قہوہ پینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے، لیکن صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کے پینے کا بہترین وقت کھانا کھانے کے بعد ہے۔ اس کو زیادہ پینا نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ شکرقندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ لوکی کے استعمال کرنے سے گرمی کم ہوتی ہے، بلغم ہو تو خارج ہو جاتی ہے، دماغ کے مریض میں بہترین ہے اور یہ بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سردیوں میں سیب کا رس اور ادرک کا رس حسب ضرورت روزانہ استعمال کرنا امراض قلب، سردی سے ہونے والے سر درد اور وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ روٹی کے بعد کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب، شوگر کے مریض کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی، بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پینی چاہیے۔ نہار منہ پھل استعمال کرو گے تو معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے اور چہرے پر تر و تازگی قائم رہتی ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ ہی رہتا ہے۔ منہ دھوتے وقت چہرے پر ہلدی اور دودھ اور بیسن ہم وزن ملا کر لگاؤ۔ 20 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں، ہلکا سا مساج کریں۔ 70 سال تک چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، اس سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے یا لہسن کی چٹنی کھانے سے دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی تھکاوٹ اور پریشانی ہو یا سر میں درد ہو تو ادرک والی چائے پیو، اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں، اس سے لوز موشن اور متلی دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت زیادہ پانی پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں، اس سے ماہواری میں درد نہیں ہوگا۔
زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کا رنگ انتخاب کرتی ہے، اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہے تو دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہیں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دیں۔ اس طرح مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائے گا اور یہ مچھر کالے کپڑے پر بیٹھ جائیں گے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو بہتر اور پرسکون نیند آنے لگ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو، جوئیں پیدا نہ ہوں، تو چمبیلی کا تیل استعمال کریں۔ مالٹے کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو وہ سکے ڈھونڈتا ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ جسم کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے روزانہ 1 گلاس گرم دودھ کا ضرور پیا کریں۔ گرم دودھ پینے سے جلد پر جھریاں بھی نہیں آتی۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے مالش کرنے کے دوران پنکھے کی ہوا بالکل بھی نہ لیں۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہڑیڑ کا مربع استعمال کریں۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو دن میں نیند نہیں آتی تو وہ لوگ بہت ہی بے چین اور بدمزاج ہوتے ہیں۔ لیموں، گنے اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو دے، کیونکہ اس کا ایک پر زہر ہے جبکہ دوسرے پر میں شفا ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے چہرے پر جوانی برقرار رہتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگائیں، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ جگر کی کمزوری کے لیے آڑو کا استعمال کیا کریں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ تر و تازہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔